کے مرکزی دروازے پر پڑ رہی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ ہاسٹل کے عملے کے لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، جیسے کسی خاص مہمان کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ گیٹ کے سامنے ایک شاندار گاڑی آ کر رکی تھی، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور پہلے ایک پروقار شخصیت باہر نکلی۔ یہ جواد حسین تھے، ایک کامیاب بزنس مین جن کی آنکھوں کی نلاہٹ اور چہرے کا سکون ان کی شخصیت کا وقار بڑھا رہا تھا۔ ان کے پیچھے ایک نوجوان باہر نکلا، لمبے قد اور مضبوط جسم کے ساتھ، جس کی آنکھوں کی سبز روشنی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ یہ ابراہیم جواد تھا، ان کا اکلوتا بیٹا، جو اپنے انداز، دلکشی اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا۔ جواد حسین نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ جگہ بہت سادہ ہے مگر اچھی ہے۔ لگتا ہے یہاں کے طلباء کو ایک مناسب ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بابا جواد حسین کی بات پر سر ہلایا تھا اور اپنے مخصوص پراعتماد لہجے میں جواب دیا، جی بابا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی حالت کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ جواد حسین کو دیکھ کر ہاسٹل کی وارڈن اور دیگر عملہ جلدی سے آگے بڑھا اور ادب سے جھک کر جواد حسین اور ابراہیم جواد کا استقبال کیا۔ سر، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ہاسٹل کو دیکھنے آئے ہیں، وارڈن نے احترام سے کہا تھا۔ میں صرف جائزہ لینے آیا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ ہمارے اسپانسرز کا اثر طلباء پر کیسا ہے، جواد حسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ابراہیم، جو ان کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے ہاسٹل کی دیواروں کو غور سے دیکھا۔ ہر چیز سادہ اور منظم تھی، مگر اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے چینی چھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی خاص شے کی تلاش میں ہو۔ تبھی اچانک اس کی نظریں کھڑکی کی طرف اٹھیں، جہاں سے دو لڑکیاں باہر آپس میں باتیں کرتے ہوئے جھانک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی، جس کے چہرے پر معصومیت اور بے نیازی تھی، اسے بے حد منفرد لگی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، صاف سفید رنگت اور ہلکے لہراتے بال اسے باقی سب سے الگ کر رہے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ ابراہیم کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، وقت جیسے رک گیا تھا اس کی آنکھوں میں، اور پھر اس نے خود کو بمشکل کمپوز کرتے وارڈن کی باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، مگر اس کا دھیان بار بار اس حسین لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں ہاسٹل کے لابی اور اسٹڈی ایریا دکھائیں، جواد حسین نے وارڈن سے کہا۔ سر، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ طلباء کو بہترین ماحول فراہم کریں اور اس کے لیے آپ کے تعاون کا شکریہ، وارڈن نے انہیں اندر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار وہ چہرہ آ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ دل کی بے چینی اور تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک عمر بیرون ملکوں میں رہ کر آیا تھا، مگر ایسی کشش اس کو کسی میں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جو ایک پل میں اس لڑکی سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا آگے بڑھ گیا، مگر کہیں دل کے کونوں میں وہ دوشیزہ قید ہو چکی تھی۔ وہ گھر آ کر بھی بے چین تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر ایک ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، لیکن اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کی خوبصورت سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور کشمکش تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، آخر اس لڑکی میں ایسی کیا بات ہے جو میرا دماغ مسلسل اسی کی طرف جا رہا ہے؟ نہ جانے اس کی معصوم آنکھیں، حسین چہرہ، وہ بے نیاز انداز کیوں بار بار میرے خیالوں میں آ رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ ایک بولڈ اور پراعتماد انسان تھا جسے کبھی کسی چیز کے لیے سوچنا نہیں پڑا تھا۔ جو دل چاہتا وہ کر گزرتا، لیکن آج وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش اور ضد پیدا ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور آئینے میں خود کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اس نے کافی کا مگ میز پہ رکھا اور سوچنے لگا کہ کیسے بات کی جائے۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، کیوں نہ میں سیدھا اسے پرپوز کر دوں؟ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ اسے بھی بتا دینا چاہیے۔ وہ لڑکی سب سے منفرد اور حسین ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس کے اندر کا جنون جاگ اٹھا تھا۔ وہ صوفے پر جا بیٹھا اور اگلے دن کی منصوبہ بندی کرنے لگا کہ صبح ہوتے ہی وہ ہاسٹل واپس جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سبز آنکھوں اور پراعتماد لہجے کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے دل کو سکون ملا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ہاسٹل کی چھت پر ہوا نرم جھونکے لیے بہہ رہی تھی۔
مغرب کی سنہری دھوپ نے ہر طرف ایک سکون سا بکھیر رکھا تھا۔ عروبہ چھت کی ریلنگ کے ساتھ کھڑی دور افق کو دیکھ رہی تھی جب اچانک ابراہیم جواد خاموش قدموں سے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ سب سے پوچھ کر اس دلربا تک پہنچ چکا تھا جس کے نام تک سے وہ واقف نہیں تھا، مگر اس کے سچے جذبوں نے اس کو اس تک پہنچا دیا تھا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ عروبہ نے اس کی آواز پر سر اٹھایا۔ وہ اس کو جانتی تھی، اکثر اس کو ہاسٹل میں جواد حسین کے ساتھ وزٹ کرتے دیکھ چکی تھی، جبکہ ابراہیم جواد اس کو نہیں جانتا تھا سوائے ایک نظر دیکھنے کے۔ ابراہیم کی آواز میں ایک عجیب سی جھجک تھی، جیسے کسی اہم فیصلے سے پہلے ایک پل کا توقف ہو۔ عروبہ نے اسے دیکھا، سبز آنکھوں والا وہ شخص جو ہمیشہ اپنی شخصیت سے لوگوں کو متاثر کرتا تھا، آج نروس دکھائی دے رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے کیا بات ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے بہت کچھ اخذ کر چکی تھی۔ میں زیادہ پہیلیاں نہیں بھجواؤں گا، سیدھی بات کروں گا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی جھلک رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر عروبہ کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے سخت ہوا۔ محبت؟ آپ جیسے لوگ صرف حسن کے دیوانے ہوتے ہیں، محبت کے نہیں۔ جہاں حسن دیکھا وہیں دل پھینک دیا، وہ اس حسین آنکھوں والے شہزادے کو دیکھ کر تڑک کر بولی۔ اس کو اپنے حسن کا بخوبی ادراک تھا۔ وہ اپنے لیے بہت سی محبتیں دیکھ چکی تھی، مگر کہیں بھی اس کو اخلاص نظر نہیں آیا تھا، سوائے حسن کی پرستش کے۔ اس کی باتوں پہ ابراہیم کا چہرہ شرمندگی اور بے بسی سے لال ہو گیا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میری بات پر یقین کریں، میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں۔ وہ جذباتی ہو کر اس کے قریب آیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! عروبہ نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ تم جیسے امیرزادے بس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے محبت کا نام لیتے ہیں۔ ابراہیم کا چہرہ سرخ ہو گیا، نہ جانے وہ غصے سے تھا یا بے عزتی سے۔ وہ کچھ پل اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ پہلی بار زندگی میں کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی محبت کے اظہار کرنے پر۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، اور پھر اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ درد بھی تھا، لیکن وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر پلٹ گیا اور سیڑھیوں کی طرف اترتا چلا گیا۔ آئندہ اپنی حد میں رہنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، عروبہ نے سرد لہجے میں پیچھے سے کہا تھا۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال کو دباتا نکلتا چلا گیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ عروبہ، وہ بس پرپوز کر رہا تھا، اس میں غلط کیا تھا؟ ستارہ جو دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، ابراہیم کے فوراً جاتے ہی اس کے قریب آئی تھی۔ غلط؟ عروبہ نے غصے سے کہا۔ تم نہیں جانتی، یہ امیر لوگ محبت کے نام پر صرف دکھاوا کرتے ہیں، میں ان جیسے لوگوں کو خوب جانتی ہوں۔ زویا نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا عروبہ، شاید وہ واقعی مخلص تھا۔ مخلص؟ ان جیسے لوگ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، ان کے دل میں صرف ہوس ہوتی ہے، محبت نہیں، عروبہ نے کہا اور ریلنگ کی طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی، جیسے خود کو ستارہ کی باتوں سے بچانا چاہتی ہو۔ اس نے ماں باپ کے بغیر اپنی ساری زندگی گزاری تھی، وہ سنبھل کر چلنے کی عادی تھی، محض ایک لفظ محبت پر اپنا سب کچھ ہار دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کی نظر میں محبت کا معیار بہت بلند تھا، جو کہ عیاش فطرت کے مالک امیر زادوں کے لیے بے معنی تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ہاتھ مٹھیوں کی شکل میں بند تھے اور سبز آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ عروبہ کے الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ تم جیسے امیر زادے صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے محبت کا نام لیتے ہیں۔ اس کی مٹھی زور سے بند ہوئی اور لب بھینچ گئے۔ وہ اس ذلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے محبت کی تھی اور اس نے مجھے بے عزت کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، انتقام۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور کمرے میں بے چینی سے چکر لگانے لگا۔ اس کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا اظہار ابھی نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ غصہ میری کمزوری نہیں بنے گا، بلکہ میری طاقت ہوگا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک نمایاں ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سوچ سمجھ کر
مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، غم و غصے سے اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، اپنی بے عزتی اور سچے جذبوں کی توہین کا بدلہ۔ اس نے سب سے پہلے اروبا کے بارے میں معلومات اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنے قریبی ذرائع کو استعمال کیا اور جانا کہ اروبا کی سب سے قریبی دوست ستارہ ہے۔ یہی میرا پہلا ہدف ہوگی۔ اس نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا تھا۔ وہ ستارہ کے ذریعے ہی اروبا کو ٹریپ کر سکتا تھا، جس نے اس کے اندر کے وحشی اور ظالم انسان کو جگا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا اور گودام کے کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ ستارہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف چھلک رہی تھیں۔ ابراہیم جواد اس کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں پسٹل تھامے جس کی نوک سیدھی اس کی طرف تھی۔ فون کرو اروبا کو اور یہاں بلاؤ، ورنہ تمہاری زندگی کی آخری رات یہیں ہوگی۔ وہ پرسکون لیکن قاتلانہ انداز میں بولا تھا۔ ستارہ کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کی انگلیاں موبائل فون کے کی پیڈ پر کانپ رہی تھیں۔ پلیز ابراہیم ایسا مت کرو، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ خاموش۔ ابراہیم کی سرد آواز کمرے میں گونجی، اس کی سبز آنکھوں میں غضب کا طوفان برپا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اب اگر تم نے کچھ اور کہا تو یاد رکھنا، رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ستارہ نے بے بس ہو کر فون اٹھایا اور کال ملائی۔ دوسری طرف چند لمحوں بعد اروبا کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ستارہ، سب ٹھیک ہے؟ ستارہ نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ہاں اروبا، میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تم سے فوری کچھ بات کرنی ہے۔ پلیز فلیٹ کے قریب والے پرانے گودام میں آ جاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ سب خیر تو ہے؟ تم وہاں کیوں گئی ہو؟ اروبا نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر سوالیہ انداز میں کہا تھا، میں تمہیں وہاں پہنچ کر سب بتاؤں گی، بس آ جاؤ پلیز۔ ستارہ نے جملہ مکمل کیا اور ایک بے بسی بھری نظر ابراہیم پر ڈالی، جو اسی کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فون بند ہوا تو ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ستارہ کی طرف دیکھا۔ اچھا کیا، اب خاموشی سے یہیں بیٹھو اور کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اروبا پرانے گودام میں پہنچی تھی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف دور کہیں روشنی کی ہلکی سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنتے ہی ابراہیم سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور غصہ تھا۔ تو آپ آ ہی گئیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس کی آواز پر چونک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ستارہ کہاں ہے؟ ستارہ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہیں یاد دلاؤں کہ لوگوں کو دھتکارنے اور بے عزت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اروبا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگیں۔ تمہارے جیسے لوگ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں، محبت نہیں، اس نے غصے سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی تھی۔ اور تمہارے جیسے لوگ؟ ابراہیم نے قریب آ کر سرد لہجے میں کہا تھا، لوگوں کے جذبات کو کھیل سمجھتے ہیں۔ اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ اس کھیل کا انجام کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کی باتوں میں دھمکی کی آمیزش تھی اور چہرے پر بلا کا سکون۔ اروبا پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کی آگ اگلتی آنکھیں اس کے ہر قدم پر تعقب کر رہی تھیں۔ ستارہ اندر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں باہر گودام میں تھے۔ وہ اس کو بازو سے دبوچ کر خود کے قریب کر گیا۔ وہ اس کی بے رحم گرفت میں کراہ کر رہ گئی۔ ابراہیم کی آنکھیں نفرت اور غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اروبا کو زبردستی اپنے فارم ہاؤس پر لا کر کمرے کے وسط میں دھکیل دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں ہو پائی۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھیں؟ کہ میں ہوس پرست ہوں، کہ میں محبت کا مطلب نہیں سمجھتا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اس کی آواز میں نفرت کا کرب چھپا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ ابراہیم، وہ سب غلطی تھی، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ غلط فہمی۔ ابراہیم نے غصے سے دانت پیستے ہوئے قدم بڑھائے۔ میں نے تم سے محبت کی، تمہیں عزت دینا چاہی، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے ذلیل کر دیا۔ تمہاری اس گستاخی کا حساب آج میں لے کے رہوں گا۔ اروبا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پلیز ابراہیم، مجھے جانے دو، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ وہ کوئی فرار کا راستہ نہ پا کر کانپتے ہوئے بولی تھی، لیکن ابراہیم کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، معافی؟ تمہارے جیسے لوگوں کو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی عادت ہے، لیکن آج یہ لفظ تمہیں نہیں بچائے گا۔ تمہیں آج میرے غصے اور نفرت کا انجام دیکھنا ہوگا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے لفظ کانپتے ہوئے نکلے تھے۔ مجھے چھوڑ دو ابراہیم، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گی ایسا۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کے ذہن میں وہ پل گھومنے لگے، وہ لمحے جب اس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور وہ ذلت آمیز لمحہ جب اسے دھتکارا گیا تھا۔
اور اس کو تھپڑ مارا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پکڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے یہ آنسو مجھے روک لیں گے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں عروبہ صاحبہ نہیں، آج تمہیں احساس ہوگا کہ دوسروں کے جذبات کو کچلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی، اس کی گھگی بند ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے گئے، جبکہ ابراہیم کی آنکھوں میں ابھی بھی دھتکارے جانے کی شدت چھپی ہوئی تھی۔ چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ سامنے کرسی پر جا بیٹھا اور گہری نظروں سے اس کو دیکھنے لگا جو کمرے کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی۔ تمہیں رہائی چاہیے؟ ابراہیم نے پرسکون مگر شفاف لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے لیکن لفظ ادا نہ ہو سکے۔ تو ایک شرط ہے میری، اس نے کرسی سے ٹیک ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آج رات تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہوگی، تبھی تمہیں آزادی ملے گی، ورنہ تمہاری دوست ماری جائے گی اور تمہیں بھی آزادی نہیں ملے گی۔ اس کی یہ بات سن کر عروبہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ اپنی دوست کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اپنی عزت کو۔ پلیز ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، وہ سسکیوں سے رو دی۔ ابراہیم نے اپنی نظریں اس پر جما رکھی تھیں۔ اس کی آواز میں تلخی مزید بڑھ گئی۔ سوچ لو، یہ تمہارے پاس آخری راستہ ہے۔ عروبہ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ہمت جٹا کر بولی، اگر تم نے یہی کرنا ہے تو کم از کم مجھ سے نکاح کر لو، ایک رات کے لیے۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پہ ابراہیم کی آنکھوں میں حیرت کا سایہ لہرایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے اس کے دل میں کوئی کشمکش ہو، لیکن پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری شرط ہے تو مجھے قبول ہے۔ عروبہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ ابراہیم نے اپنے فون پر آدمیوں کو بلوایا تھا اور کہا کہ نکاح کے لیے انتظام کیا جائے۔ کمرے میں جامد سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، صرف اس کی کانپتی ہوئی سانسوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ ایک ٹیبل کے گرد چند لوگ جمع تھے اور ان کے درمیان نکاح نامہ رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم جواد ایک جانب کھڑا تھا، اس کی گہری آنکھیں عروبہ پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک سرد سکون تھا، اندر ہی اندر وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ عروبہ نے لرزتے ہاتھوں سے پین تھاما۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے یہ فیصلہ کرنا اس کی روح کو چیر رہا ہو۔ اس کی نظریں نکاح نامے پر جمی تھیں، آنکھوں میں دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ جلدی کرو، ابراہیم کی گہری آواز کمرے میں گونجی، جو اس کے دل کے خوف کو مزید بڑھا گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پین کاغذ پر چلا دیا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور وجود جیسے بے جان ہو گیا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں نکاح نامے پر دستخط کر دیے، جیسے وہ اپنی قسمت کی شکست کو مہر لگا رہی ہو۔ نکاح خواہ نے نکاح کے الفاظ مکمل کیے اور دعا کی گئی، لیکن ان الفاظ کی کوئی تاثیر اس کے دل تک نہ پہنچی۔ وہ نکاح کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی اس لمحے کے بوجھ کو محسوس کر رہے تھے۔ ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے نکاح نامہ اٹھایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اب تم صرف میری ہو، مسز ابراہیم، یہ بات یاد رکھنا، وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کو بہت کچھ باور کرا گیا۔ عروبہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں بغاوت کی لہر اٹھی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہ بول سکی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، جسے اس نے ٹوٹے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ قبول کر لیا۔ فارم ہاؤس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ اندر چلو، کمرے میں آ رہا ہوں، وہ حکم دے کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مردہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے نفاست سے سدھے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، اس کا سوگوار حسن مزید نکھر گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ بھی کمرے میں آ چکا تھا، ہاتھوں میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ یہ لو، یہ پہن کے آؤ، اس نے وہ بیگ اس کی جانب پھینکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس بیگ کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو، سنائی نہیں دے رہا کیا؟ نائٹی ہے اس میں، پہن کر آؤ، وہ کہتا ہوا بیڈ پر بے نیازی سے بیٹھ گیا۔ عروبہ کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں پہن سکتی، اس نے فوراً انکار میں گردن ہلائی۔ ابراہیم ایک دم سے اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ تم اب میرے نکاح میں ہو، اس لیے جو کہتا ہوں کرتی جاؤ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔
وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی نائٹی اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس ظالم کی ہر بات ماننے کے۔ رکو! وہ دروازے تک پہنچی کہ پھر سے اس کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہی میرے سامنے پہنو۔ اس کے اس نئے حکم پر وہ پوری زمین میں دھنس گئی۔ پلیز نہیں ابراہیم، وہ رو دینے کو تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں، اس لیے یہ شرم اور جھجک چھوڑ دو۔ جتنا وقت ضائع کرو گی بحث میں اتنی ہی سزا بڑھتی جائے گی۔ میں نے تمہاری بات مان کے تم سے نکاح کر لیا، اب آگے سب میری مرضی سے چلے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ آگ کی مانند تھے جس سے وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ وہ آنسو پیتی شاپنگ بیگ سے نائٹی نکالنے لگی۔ اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر ابراہیم کو ایک پل کو شاید رحم سا آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی تمام لائٹس آف کر دیں۔ عروبہ کے دل سے بے اختیار پرسکون سانس خارج ہوئی۔ ماحول پہ معنی خیزی طاری ہونے لگی۔ عروبہ کی مدھم سانسوں کی آواز کمرے کو بوجھل کر رہی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نائٹی پہننے کا انتظار کرنے لگا۔ پہن لی ہے کیا؟ وہ اچانک بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نائٹی بہت شارٹ تھی، وہ پہنتے ہوئے اندازہ لگا چکی تھی۔ اب اس کو بے حد شرم آ رہی تھی۔ بولو، جواب دو۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا۔ جی، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ابراہیم نے تمام لائٹس آن کر دیں۔ وہ شرم سے آنکھیں بند کر گئی جبکہ ابراہیم اس کے نوخیز کلیوں جیسے بے داغ وجود سے نگاہیں نہیں ہٹا پایا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کے جذبوں میں آگ سی لگ گئی۔ نائٹی اس کے تمام نشیب و فراز کو واضح کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ وہ سر کو جھکائے ہوئے تھی، آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ آنکھیں کھولو عروبہ۔ وہ اس کے قریب آ کر گھمبیر لہجے میں بولتا اس کو کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کو اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ تک لے آیا۔ عروبہ کی فوراً آنکھیں کھلیں۔ اس کے لمس پر وہ مچل سی گئی۔ وہ اس کو بیڈ پہ لٹا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ نگاہیں اس کے گلابی لبوں پر تھیں۔ پھر وہ ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر شدت سے اس پر جھک گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی جو اس کے نازک لبوں کو اپنی شدتوں سے لال کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اب آہستہ آہستہ ناٹی کے اوپر اس کے بدن کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگے۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ ابراہیم کے لمس میں جنون تھا، شدت تھی۔ وہ جا بجا اپنے لبوں کا لمس اس کے بدن پر بخیر رہا تھا۔ وہ مذمت کرنا چاہتی تھی مگر ابراہیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے بیڈ سے پن کر رکھا تھا اور پھر وہ آہستہ سے اس کو نائٹی سے آزاد کر گیا۔ عروبہ کی چیخیں وہ اپنے لبوں میں دبا گیا اور اپنی شدتیں بڑھاتا چلا گیا۔ رات سرک رہی تھی مگر ابراہیم کے جنون میں کمی نہ آئی۔ وہ اس کی شدتیں سہتے بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو وہ اس کے برہنہ سینے پر تھی۔ وہ شرم سے لال ہوتی پیچھے کو ہوئی مگر وہ پھر سے اس کو خود سے قریب کر گیا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جو بالا کا خوبصورت اور معصوم تھا مگر اندر سے وحشی اور ظالم تھا۔ کل رات اس کی شدتیں سہتے وہ نڈھال ہو چکی تھی مگر پھر بھی اس نے رہائی نہ دی اور اب بھی وہ اس کو خود سے لگائے بے نیازی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں غصے کا طوفان اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اچانک بڑبڑا کر اٹھا۔ آنکھوں میں تیز غصہ تھا۔ عروبہ کی یہ حرکت اس کو بہت ناگوار گزری۔ رات گزار لی نا تم نے، اب مجھے جانے دو، وہ اٹھتے ہوئے بولی تو وہ واپس اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ اچانک اس حملے پر بوکھلا سی گئی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بیوی، صبر تو کرو، ابھی تو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تمہیں، وہ معنی خیز لہجے میں کہتا اس کو گہرا جھٹکا دے گیا۔ تم نے کہا تھا ایک رات چاہیے بس، اور اب تم مکر رہے ہو اپنی بات سے۔ عروبہ کا دل چاہا کہ اس کا حسین چہرہ اپنے ناخنوں سے چھیل کے رکھ دے۔ ہاں کہا تھا میں اپنی بات سے کب مکر رہا ہوں، وہ لاپرواہی سے کہتا پھر سے اس کو اپنی آغوش میں بھر گیا۔ وہ اس کی بات پہ سلگتی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ مجھے ابھی طلاق دو اور جان چھوڑو میری، وہ غصے سے اکتا کر بولی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اتنی جلدی کیا ہے بیوی، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، وہ ہولے سے سرگوشی نما انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عروبہ کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مطلب صاف ہے، نکاح ہوا ہے تمہاری مرضی سے مگر اب آزاد تم میری مرضی سے ہوگی۔ اس کی بات پہ عروبہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ نکاح کر کے بہت برا پھنس گئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے بیچ ایک رات کا کانٹریکٹ ہوا تھا۔ وہ بپھر گئی تھی۔ ہاں ہوا تھا مگر اس بات کا کوئی ثبوت تو؟ نکاح کو تو ثبوت ہے میرے پاس، وہ مزے سے بولا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اس انسان کو جو اس کو بری طرح پھنسا چکا تھا۔ زیادہ اپنے ذہن پر زور مت ڈالو مسز ابراہیم، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ بس، وہ اس کو مسلسل چپ دیکھ کر بولا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ جاؤ اب، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اپنی مرضی کی تو بری طرح پھنسو گی، اس لیے میرے ساتھ شرافت سے چلو جیسے میں چل رہا ہوں۔
اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا، وہ اندر ہی اندر پھڑپھڑا کے رہ گئی، پھر پیر پٹکتی کچن میں چل دی۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے فون نکالا۔ ہیلو، وہ جو لڑکی گودام میں بندی ہے اس کو واپس ہاسٹل بحفاظت پہنچا دو، وہ حکم دے کر پرسکون ہو کر فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ ناشتہ بنا کر لے آئی تھی، وہ بھی فریش ہو کر باہر نکل آیا تھا۔ عروبہ نے خاموشی سے ناشتہ بیڈ پہ رکھ دیا اور خود واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ نکھری نکھری باہر نکلی، اس کے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کو بمشکل نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ابراہیم کی نیت میں پھر فتور آنے لگا، اس کا بدن، اس کے بالوں کی مہک اس کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو تم بھی، ابراہیم نے اس کو کہا تو وہ کچھ پل ٹھہر کر اس کو دیکھنے لگی۔ کر لیتی ہوں، میری فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، وہ کہہ کر واپس آئینے کی طرف مڑ گئی۔ ابھی اس کو کچھ ہی پل ہوئے تھے کہ ابراہیم نے اس کو کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ وہ بے اختیار اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ وہ بوکھلا سی گئی اور اس کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ محض پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ میں نے تمہاری دوست کو بحفاظت ہاسٹل میں پہنچا دیا ہے، اس لیے بہتر ہے میرے ساتھ میرے مطابق رہو۔ وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولتا اس کے کان کی لوک کو اپنے لبوں میں لے گیا۔ اس کی بات سن کر وہ اندر تک پرسکون ہوئی کہ ستارہ بخیریت ہاسٹل پہنچ گئی تھی، مگر اب وہ خود اس سے کیسے رہائی پاتی، یہ سوچنے کا کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ تو بہت ریلیکس تھا، طلاق کی دور دور تک کوئی بات نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے ابراہیم، وہ چلا اٹھی تھی، مگر اس کو اثر کہاں ہوا تھا۔ وہ الٹا اس کو اٹھا کر واپس بیڈ پر لے گیا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، وہ اس کو مذمت کرتے دیکھ سرد لہجے میں بولا۔ وہ اس کو نفرت سے دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ وہ اس کے انداز پر اندر سے سلگتا اس کے ہونٹوں کو سختی سے اپنی دسترس میں لے گیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی اور اپنی جان پھر سے ایک کر گیا۔ وہ جو رات کی تکلیف نہیں بھولی تھی پھر سے نئے سرے سے تڑپ اٹھی۔ اس کو تکلیف میں دیکھ کر ابراہیم کی انا کو تسکین سی ملی۔ وہ خود کو پرسکون کرتا اس کے اوپر سے اٹھ کر کمرے سے ہی نکل گیا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ اپنی قسمت کو کوستی واپس واش روم میں بند ہو گئی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ صبح کا گیا، رات کو لوٹ کر فارم ہاؤس آیا تھا۔ اس نے کھانا کچن میں رکھا اور باقی شاپنگ بیگ لیے دبے پاؤں اندر کمرے کی جانب گیا۔ اندر وہ دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور سارے بیگ ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا، جو سوتے ہوئے بھی اس کا ایمان خراب کر رہی تھی۔ اس نے اپنے موزوں اور جذبات کو قابو کرتے اس کو کلائی سے پکڑ کر جگایا۔ اٹھو عروبہ، کھانا کھاؤ اٹھ کر۔ اس کی آواز پر وہ گہری نیند سے اٹھ بیٹھی اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اٹھ جاؤ، مجھے بھی بھوک لگی ہے، کھانا لایا ہوں، ڈال کر لے آؤ۔ وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ چاروں ناچار اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کھانا کھاؤ تم بھی، ابراہیم نے اس کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، اس نے صفائی سے انکار کر دیا، جبکہ اس کو بھی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سے وہ بھوکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سو گئی اور اب اٹھی تھی۔ چپ چاپ آ کر کھانا کھاؤ ورنہ میں پھر اپنے طریقے سے کھلاؤں گا۔ اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں کھانا کھا چکے تو وہ برتن کچن میں رکھ آئے۔ ایک کپ کافی بھی بنا لاؤ۔ وہ کمرے میں آئی تو ایک نیا حکم دیا گیا۔ وہ اندر سے کرتی واپس کچن میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی شدت وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ کپڑے لایا ہوں تمہارے لیے، ان میں کچھ نائٹیز بھی ہیں، ان میں سے بلیک والی مجھے پہن کر دکھاؤ۔ وہ کافی کا سپ لیتے آرام سے بولا۔ عروبہ کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ کر اس فارم ہاؤس سے بھاگ جائے، مگر یہاں بھی اس کی قسمت خراب تھی۔ چاروں طرف گارڈز اور کیمراز کا پہرا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ جاؤ، اب سوچ کیا رہی ہو؟ وہ اس کو کھڑے دیکھ کر پھر سے بولا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو صلواتیں سناتی نائٹی نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ یہ نائٹی کل کی نائٹی سے زیادہ بے باک تھی۔ سب کچھ باریک کپڑے سے بنا تھا۔ وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ نائٹی گھٹنوں سے اوپر تک تھی۔ اس کا بے داغ سراپا واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر کھڑی سوچتی رہی کہ جائے نہ جائے، پھر وہ خود پہ قابو پاتی چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ ابراہیم نے ابرو چکا کر اس کے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ اتارو اس کو، کون بے وقوف اس کو نائٹی کے اوپر لیتا ہے؟ وہ بولا تو عروبہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ نائٹی بہت باریک ہے اور چھوٹی بھی ہے۔ وہ لب کاٹتی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے گہری نگاہوں سے اس کے قیامت خیز سراپے کو دیکھا۔
تو اس میں کیا ہے، میں شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جسے اتنا شرما رہی ہو۔ وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا اور کھینچ کر دوپٹہ سائڈ پر اچھال دیا۔ عروبہ نے اپنے بازوؤں سے اپنے نازک وجود کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ ابراہیم اس کے دودھ جیسے سفید بدن کو دیکھنے لگا جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس پر ایک نشہ سا طاری ہونے لگا۔ وہ ایک پل میں اس کی نائٹی کی ڈوری کھولتے اس کو خود سے لگا کر بیڈ پر لے آیا اور دیوانہ وار اس کے جسم کو چومنے لگا۔ وہ بھی مدہوش سی ہوتی سسکیاں بھرنے لگی۔ رات کا آخری پہر بھی سرک گیا مگر ابراہیم کی وحشتیں کم نہ ہوئیں۔ وہ اپنے جنون کی بارش میں اس کو بھگوتا چلا گیا۔ اس کو ابراہیم کی زندگی میں آئے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ وہ خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ چکی تھی۔ صبح کے وقت سورج کی مدھم روشنی کچن کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ چائے چولہے پہ رکھتے ہوئے پراٹھے بنانے میں مصروف تھی اور ساتھ میں ہر روز کی طرح اپنے خیالات میں گم تھی۔ اچانک اوپر سے ایک گھٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گئی اور تیزی سے گیس بند کر کے آواز کی سمت بھاگی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ ابراہیم بستر کے قریب جھکا ہوا تھا اور زمین پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور وہ زور زور سے کھانس رہا تھا۔ ابراہیم، عروبہ نے چیخ کر کہا اور فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے ابراہیم کے کندھے کو سہارا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم نے بمشکل اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اٹھائیں اور لرزتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ عروبہ نے کسی تاخیر کے بغیر ڈرائیور کو آواز دی اور اسے ہسپتال لے کر جانے کو کہا۔ راستے بھر وہ اس کو سنبھالے رہی، اس کے ماتھے پر پسینے صاف کرتی رہی۔ اس کے دل میں خوف بھرا تھا مگر زبان خاموش تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے ابراہیم کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ عروبہ باہر بیٹھ کر پریشانی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ مریض کا ہم نے تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ ان کی رپورٹس کے مطابق انہیں کینسر ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عروبہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی رہ گئیں۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی جیسے کسی نے زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی ہو۔ ابراہیم جو ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا اس کے دل میں موت کا خوف پہلی بار شدت سے اترنے لگا۔ کمرے کی خاموشی اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اس کے دل میں خوف کا ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی اور اس کے چہرے پر یزمزدگی سی چھا گئی۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا لیکن اس کا دل بے بس تھا۔ عروبہ نے اس کی حالت دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ ابراہیم کے بیڈ کی طرف بڑھے۔ وہ اس کے پاس کھڑی ہوئی لیکن بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ابراہیم نے اپنا سر تھوڑا سا موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ وقت سب سے زیادہ ظالم ہے عروبہ۔ اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ میں ہمیشہ خود کو کسی کے رحم و کرم پر نہ رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا اور آج میری زندگی میرے ہاتھوں میں نہیں ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ عروبہ کی آنکھوں میں آنسو اور دکھ کے ملے جلے جذبات تھے لیکن اس وقت اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ موت کے سائے نے دونوں کو ایک کمرے میں قید کر دیا تھا جہاں وقت کی ہر دھڑکن ایک قیامت بن کر ان پر گزر رہی تھی۔ ہسپتال کا کمرہ جہاں ہر طرف سکون تھا مگر اندرونی طور پر ابراہیم اور عروبہ کی دنیا میں ایک طوفان برپا تھا۔ ابراہیم کے علاج کا سلسلہ شروع ہو گیا مگر اس کی حالت بہت نازک تھی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا خاموشی سے چھت کو گھورتا رہتا جیسے وہاں اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر رہا ہو۔ وہ ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی۔ اس نے اپنی تھکن، اپنی پریشانی سب کچھ چھپا کر ابراہیم کی دیکھ بھال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ کبھی اسے پانی پلاتی، کبھی دوا دینے کا وقت یاد دلاتی اور کبھی اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے رات رات بھر جاگتی رہتی۔ ابراہیم کی نگاہیں ہر لمحہ عروبہ کے رویے پر مرکوز رہتیں۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس نے کس طرح اس معصوم لڑکی کو اپنی ضد اور غرور کے نشانے پر رکھا تھا۔ عروبہ کی نرم مزاجی اور قربانیوں نے اسے بار بار شرمندہ کیا۔ وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تو ابراہیم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چمچ تھاما اور بولا، عروبہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا شاید میں کبھی اس کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ عروبہ نے نظریں جھکا لیں مگر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت الزام دینے کا نہیں تھا بلکہ اسے ابراہیم کو سہارا دینا تھا۔ مجھے موت کا خوف ہر وقت ستاتا ہے۔ ابراہیم کی آواز میں لرزش تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ہر لمحہ اپنی سانسوں کو کھو رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو ظلم کیے، جو زیادتیاں کی، وہ سب میرے سامنے آتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کیا میری معافی ممکن ہے؟ عروبہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔
خدا کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہوتی ہے ابراہیم، لیکن معافی تبھی ملے گی جب دل سے توبہ کی جائے اور آئندہ اچھائی کی راہ اپنائی جائے۔ ابراہیم نے اس کی بات سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں پہلی بار سکون کا ایک ننھا سا احساس ہوا، جیسے عروبہ کے الفاظ نے اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیا ہو، مگر موت کا سایہ اب بھی اس کے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ ہر دن ہر لمحہ اس کے لیے ایک جدوجہد بن چکا تھا۔ علاج کے دوران کی تکلیف اور موت کا خوف اسے بے حال کر دیتے، مگر عروبہ کا موجود ہونا اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے عروبہ کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ شاید یہ لمحے اس کی زندگی کے آخری خوبصورت لمحے ہوں۔ اس کے دل میں پچھتاوے کے ساتھ ایک نئی امید بھی جاگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اس بیماری سے بچ گیا تو اپنی زندگی کو مکمل بدل ڈالے گا۔ وہ اپنے غرور، اپنی خود غرضی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور وہ شخص بنے گا جس پر عروبہ فخر کر سکے، جو اس کی محبت تھی، اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی، جو اس کے تلخ رویے کے بعد بھی اس کی پرواہ کر رہی تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہسپتال کے وسیع کمرے میں خاموشی چھائی تھی، مگر ابراہیم کے دل و دماغ میں خیالات کا ہجوم تھا۔ اسی دوران ہسپتال کے کوریڈور میں جواد حسین داخل ہوئے۔ وہ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں سیدھے کمرے کی طرف بڑھے جہاں ابراہیم زیر علاج تھا۔ دروازہ کھولتے ہی انہوں نے ابراہیم کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فکر مندی کی لہر دوڑ گئی۔ ابراہیم، یہ سب کیا ہوا بیٹا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ جواد حسین کے لہجے میں ایک باپ کی سی بے قراری واضح تھی۔ ابراہیم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنے بابا کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر مایوسی اور بے بسی کی جھلک تھی۔ بابا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ فکر کریں، پریشان ہوں، لیکن اب یہ حالت چھپانے کے قابل نہیں رہی، اس لیے آپ کو بتانا پڑا۔ جواد حسین نے اپنے بیٹے کے قریب جا کر اس کا محبت سے ہاتھ تھاما۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا بیٹا، بس تمہیں صرف ہمت کرنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ چند لمحوں بعد ان کی نظریں ایک کونے میں خاموش کھڑی عروبہ پر پڑیں۔ اس کا چہرہ تھکن اور پریشانی سے نڈھال تھا اور اس کی آنکھوں میں ابراہیم کے لیے بے پناہ فکر واضح تھی۔ یہ لڑکی کون ہے ابراہیم؟ جواد حسین نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ ابراہیم نے عروبہ کی طرف دیکھا جس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ بابا، یہ عروبہ ہے، میری محبت، میری بیوی، آپ کی بہو، ہم نے شادی کر لی ہے۔ جواد حسین کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ چند لمحوں تک وہ کچھ نہیں بولے، پھر انہوں نے عروبہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو خود چاہتے تھے کہ ابراہیم اپنی مرضی سے اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے۔ بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کو بہت نازوں سے پالا تھا، وہ ان کا فخر تھا۔ بیٹا، تم نے بہت اچھا انتخاب کیا، ایک ایسی لڑکی جو تمہاری اس حالت میں بھی اتنی خدمت کر رہی ہے، خیال رکھ رہی ہے، وہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ عروبہ نے سر اٹھایا اور نظریں جواد حسین سے ملائیں۔ ان کے چہرے پر ایک سکون اور احترام کا احساس تھا۔ انکل، میں صرف اپنا فرض نبھا رہی ہوں، وہ ہولے سے بولی تھی۔ یہ صرف فرض نہیں بیٹی، یہ محبت ہے، اور اس محبت کا قرض میں کبھی نہیں چکا سکوں گا، جواد حسین نے نرمی سے کہا اور عروبہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ جواد حسین کا محبت بھرا رویہ دیکھ کر وہ اندر تک پرسکون ہوئی۔ ابراہیم سے ملنے کے بعد جواد حسین نے فوری طور پر بہترین ڈاکٹروں کا انتظام کیا اور ابراہیم کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ابراہیم کے دل میں اپنے بابا اور عروبہ کے لیے مزید محبت اور احترام پیدا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی صرف اس کی نہیں بلکہ ان دونوں کی دعاؤں اور محبت کی بدولت ہے۔ کمرے میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم کے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ وہ چمچ سے آہستہ آہستہ سوپ اس کو پلا رہی تھی۔ ابراہیم کا چہرہ بیماری کی تھکن سے نڈھال تھا، مگر عروبہ کی محبت بھرے رویے نے اس کے دل کو سکون دیا تھا۔ ابراہیم، تھوڑا اور کھاؤ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں طاقتور ہونا ہے، وہ نرم لہجے میں محبت سے بولی۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو شاید میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، ابراہیم نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ عروبہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی مسکان آ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتی رہی اور ہر چمچ میں اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جواد حسین اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو ایک ساتھ دیکھ کر رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کا عکس تھا۔ انہوں نے کچھ لمحے خاموشی سے یہ منظر دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بولے، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے زندگی کے ہر مشکل لمحے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ابراہیم نے جواد حسین کی طرف دیکھا اور کہا، بابا، یہ سب عروبہ کی بدولت ہے، اگر یہ میرا خیال نہ رکھتی تو شاید میں یہ ہمت نہ کر پاتا۔ جواد حسین مسکرائے اور عروبہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ بیٹی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہماری فیملی کے لیے کتنی قیمتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب ابراہیم ٹھیک ہو جائے گا
تو میں تم دونوں کی دوبارہ شادی دھوم دھام سے کروں گا، جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے اور بہو کے لیے کرنا چاہیے۔ انکل، آپ کا یہی پیار ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ عروبہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ جواد حسین اور ابراہیم بھی مسکرا دیے۔ ماحول میں اچانک خوشگواری چھا گئی۔ تینوں کے دل امید سے بھر گئے تھے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ہسپتال کے دن اور رات ایک جیسے لگتے تھے، مگر ان 2 مہینوں میں عروبہ اور ابراہیم کے درمیان ایک انکہا تعلق پروان چڑھ چکا تھا۔ وہ ہر وقت ابراہیم کے پاس رہتی، اس کا خیال رکھتی، اس کے لیے دعا کرتی اور اسے جینے کا حوصلہ دیتی۔ ابراہیم خاموشی سے عروبہ کی محبت بھری نگاہوں کو محسوس کرتا، مگر کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عروبہ نے اس کی زندگی میں امید کا دیا روشن کیا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی دل ہی دل میں اس شخص کو چاہنے لگی تھی جو کبھی اس کے لیے خوف اور نفرت کی علامت تھا، مگر دونوں اپنے جذبات کو چھپائے ہوئے تھے۔ ابراہیم کا آپریشن قریب تھا۔ ڈاکٹر نے جواد حسین کو بلایا۔ وہ پر امید تھے۔ ابراہیم کے آپریشن کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپریشن کامیاب ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جواد حسین نے اللہ کا نام لے کر کہا۔ ان کا دل بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر عروبہ اور جواد حسین دونوں پریشانی سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ عروبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم کی زندگی ہی اس کے لیے سب کچھ بن چکی تھی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اس ستمگر کو چاہنے لگی تھی۔ مسلسل 3 گھنٹوں بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے کچھ دن آرام کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر عروبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواد حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سب دعا اور محبت کا اثر ہے، جواد حسین نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد ابراہیم کو ہوش آیا۔ عروبہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ابراہیم، تم جیت گئے، تم نے زندگی کو پھر سے حاصل کر لیا، اس نے خوش ہوتے دھیرے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زندگی تو تم ہو عروبہ، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ جنگ نہ جیت پاتا، اس نے عروبہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ عروبہ نے نظریں جھکا لیں، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی بن چکے ہیں، چاہے وہ ابھی اس کا اعتراف نہ کریں، مگر دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ ابراہیم کے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد جواد حسین نے اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے دھوم دھام سے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کو خوش دیکھنا چاہتے تھے اور یہ شادی ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا موقع تھی۔ پورے خاندان میں ابراہیم جواد کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جواد حسین نے ہر بڑے چھوٹے رشتہ دار اور دوست کو مدعو کیا۔ شادی کی تقریب ایک وسیع ریز ہال میں منعقد کی گئی، جہاں روشنیوں کا سیلاب تھا اور ہر طرف خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ بڑے بڑے جھومر اور سفید پھولوں کی آرائش نے ماحول کو جادوئی بنا دیا۔ عروبہ دلہن کے لباس میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ سرخ اور سنہری رنگ کے عروسی جوڑے میں اس کی سادگی اور خوبصورتی سب کو متاثر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور خوشی کے آثار تھے اور دل دھڑک رہا تھا کہ آج اس کی زندگی ایک نئی راہ پر گامزن ہو رہی تھی۔ ابراہیم اپنی شیروانی میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں بار بار عروبہ کی طرف اٹھا رہا تھا، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو کہ آج وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ جواد حسین مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور فخر تھا۔ ہر آنے والے مہمان کو وہ مسکراتے ہوئے کہتے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ اس خوشی میں شامل ہوئے۔ میرے بیٹے اور بہو کے لیے دعا کریں کہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے۔ نکاح کی تقریب میں مولوی صاحب نے جب عروبہ سے قبولیت کا سوال کیا تو اس نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہا۔ اس کے الفاظ سن کر ابراہیم کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح کے بعد سب نے دونوں کو دعائیں دی اور مبارکباد بھی دی۔ شادی کی دعوت میں بڑے بڑے کاروباری افراد، سیاستدان اور جواد حسین کے قریبی دوست شامل تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مہمانوں کے لیے شاندار کھانے کا انتظام کیا گیا، جہاں ہر قسم کی ڈش موجود تھی۔ شادی کی رات کے اختتام پر جب ابراہیم اور عروبہ کو سٹیج پر بیٹھے دیکھا گیا تو ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں دونوں نے اپنی تمام غلط فہمیاں اور دکھ بھلا کر محبت اور خوشی کی نئی داستان لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور پورا گھر شادی کی تقریبات کے بعد سکون میں ڈوب گیا تھا۔ کمرے میں نرم روشنیوں کا ہلکا سا عکس تھا جو ماحول کو مزید خوشگوار اور پرسکون بنا رہا تھا۔
अरूबा सुर्ख अरूसी जोड़े में लिपटी हुई कमरे में बेड पर धड़कते दिल के साथ बैठी थी। हाथों की मेहंदी को देखते हुए उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और हर लम्हा एक अजीब सी कैफियत में गुजर रहा था। इब्राहिम ने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। वो लम्हा उसके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। अरूबा की मासूमियत और हुस्न ने उसके दिल को फिर से जीत लिया। वो आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया और नर्म लहजे में बोला, अरूबा क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अरूबा ने धीरे से सर हिलाया मगर नज़रें नहीं उठाईं। इब्राहिम ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की और शायद मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, लेकिन आज इस मुक़द्दस रात में मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने अपनी नफ़रत और गुस्से के बायस तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन ये हकीकत है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ने जन्म लिया था और आज मैं तुमसे मोहब्बत का इकरार करता हूँ। अरूबा के दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। उसने हिचकिचाते हुए नज़रें उठाईं। इब्राहिम, मैंने भी तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन तुम्हारे बदले हुए रवैये और तुम्हारी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि तुम वाकई बदल चुके हो। मैंने दिल से तुम्हें माफ़ कर दिया और शायद अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। उसके इकरार पर इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ा और अरूबा का हाथ थामते हुए उसे नरमी से अपने करीब किया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है अरूबा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, कभी तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं आने दूंगा। उसने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया। अरूबा ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। दिल के अंदर की तमाम कदूरतें, शिकायतें और खौफ ख़त्म हो गए थे। दोनों के बीच मोहब्बत का एक खामोश मगर मजबूत रिश्ता कायम हो गया। इब्राहिम ने उसे आहिस्ता से सीने से लगाया। कमरे में खामोशी थी मगर दिलों में बेपनाह जज्बात का शोर था। ये रात उनके लिए मोहब्बत और कुर्बत की शुरुआत थी, जहां वो एक दूसरे को समझने और मोहब्बत करने का अहद कर चुके थे। ये कुर्बत के लम्हे दोनों के लिए यादगार थे। ये वो लम्हे थे जो उनकी मोहब्बत को मजबूत करने और एक नई जिंदगी का आगाज़ करने का जरिया बने थे। आज की रात दोनों के लिए निहायत हसीन और दिलफरेब थी। उसमें ना सिर्फ इब्राहिम की शिद्दतें शामिल थीं बल्कि अरूबा की मोहब्बत भी शामिल हो चुकी थी। वो लम्हा ब लम्हा एक दूसरे की मोहब्बत में भीगते चले गए। कमरे का माहौल उनकी मध्यम सांसों से मायनी खेज होता चला गया। कुछ साल बाद, बाबा मुझे कोई कहानी सुनाए ना, इस्माइल ने अपनी नन्ही सी आवाज़ में कहा तो इब्राहिम ने हंसते हुए उसे गोद में उठा लिया। कहानी? आपको दादा ने इतनी सारी कहानियाँ सुना दी, अब आप मुझे कोई कहानी सुनाओ, इब्राहिम ने उसके बालों को प्यार से बखेरते हुए कहा। इस्माइल ने मासूमियत से अपनी छोटी छोटी कहानियों का सिलसिला शुरू किया और इब्राहिम उसे देखता रहा। वो लम्हे कितने कीमती थे, जैसे सब कुछ थम गया हो। इसी दौरान अरूबा भी लाउंज में दाखिल हुई, हाथ में चाय की ट्रे लिए। उसने उन दोनों को देखकर एक लम्हे के लिए रुककर मुस्कुराते हुए सोचा था, यही तो वो जिंदगी है जिसकी मुझे हमेशा से ख्वाहिश रही थी। उसने ट्रे मेज़ पे रखी और इब्राहिम की तरफ देखा, जो इस्माइल के साथ हंसी मजाक में मगन था। चाय ठंडी हो जाएगी, अरूबा ने याद दिलाया तो वो हंस पड़ा। चंद लम्हों बाद जवाद हुसैन भी लाउंज में आ गए। इब्राहिम, तुम दोनों को देखकर दिल खुश हो जाता है। ये पोता तो हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है और ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है बाबा, इब्राहिम ने एहतराम से जवाब दिया था। दादा जान, मुझे चॉकलेट चाहिए, इस्माइल ने अचानक कहा तो सब हंस दिए। चलो मेरे साथ, तुम्हें अभी चॉकलेट दिलवाता हूँ। वो उसे लेकर बाहर की जानिब चले गए। लाउंज में अब सिर्फ अरूबा और इब्राहिम रह गए थे। कभी सोचा था कि हमारी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचेगी? अरूबा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके चेहरे पर बला का सुकून था। शायद नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, ये सब तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था, इब्राहिम ने उसको मोहब्बत पाश निगाहों से देखते हुए सच्चाई से कहा। अरूबा ने नज़रें झुका लीं। कोई भी बात कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी खामोशी ने सब कह दिया था। वो चुपचाप उसके कंधे पर सर रख के तमानियत से मुस्कुरा दी। इब्राहिम ने अपना मजबूत हिसार उसके इर्द गिर्द बांध लिया। वो उसे पाकर खुदा के हजूर सजदा रेज़ था, जिसने उसको इतनी मोहब्बत करने वाली शरीके हयात से नवाजा था। 5 साल का ये सफ़र उन दोनों को बहुत कुछ सिखा चुका था। जो दुख, गलत फहमियाँ और तकलीफ़ें थीं, वो सब कुछ पीछे रह चुकी थीं। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून था और ये सुकून ही उनकी ज़िंदगी की कहानी का हकीकी इख्तिताम था। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।